السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زبیر صاحب نے ابن عربی کو تو کفر کی بھیٹ تک چڑھا دیا کہ ابن عربی کا جو وحدت الوجود ہے وہ کفریہ عقیدہ ہے، لیکن اپنے استاد ڈاکٹر اسرار احمد کے وحدت الوجود کی تحریف کی اس کے عقیدے میں۔ یہ اس لیے کیوں کیا ڈاکٹر زبیر نے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ابن عربی کا تو اکوانیت، تحریکیت، اسی طرح خارجیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسرار احمد ہمارے بر صغیر میں ان لوگوں کا ایک ایسا چہرہ ہے جو عوام میں بڑا ہی مقبول ہے اور عوام میں بہت معروف ہے۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب نے کیا کیا، اسرار احمد کو بچانے کی کوشش کی، ان کے عقیدے کی تعریف کی، ان کے جو وحدت الوجود ان کا عقیدہ تھا اس کی تعریف کر کے پیش کیا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ سائنسی لحاظ سے ہے وغیرہ وغیرہ، تعویل کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا اپنی کتابوں میں اور اپنی تقاریر میں، اس سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا وہی عقیدہ ہے جو ابن عربی کا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی تو ہے اسرار احمد نے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو ابن عربی کا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ ہم سب کا جو وجود ہے نا، یہ حقیقی میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، حقیقت میں ہمارا وجود اللہ کے علم، اللہ کے خیال کے اندر ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کا علم، اللہ کا خیال جو ہے وہ اللہ کا عین ہے کہ غیر ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کا علم اللہ کا عین ہے۔ تو ایک حساب سے ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ کا عین ہے ان لوگوں کی اصطلاح میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اصطلاح میں وہ غیر بھی ہے، وہ ابھی میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو کس اصطلاح میں وہ غیر سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک اصطلاح میں ہم سب کا وجود اللہ کا عین ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے علم میں، اور اللہ کا علم اللہ کا عین ہے، اور یہی عقیدہ ابن عربی کا بھی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ عینیت اور غیریت کا یہ لوگ فرق جو کرتے نا، یہ بات آپ کو ملے گی واضح طور پر امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب میں، جو شمائم امدادیہ اس کی کتاب کے اندر وہ یہ اس فرق کی جو وضاحت ہے اس کو واضح طور پر وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ یہاں پہ کہتے ہیں عینیت اور غیریت کا جو تعلق ہے نا وہ تنزلات ستہ سے ہے، یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہی تنزل کر کر ہمارا وجود بنائے۔ اور وہ تنزل کیسے ہوا، تنزلات ستہ کا دیکھیں اس کی تفصیل ہے کہ پہلے سب سے پہلے ذات تھی، صرف اللہ کی ذات تھی، پھر ذات کو اپنے بارے میں علم ہوا، تو یہ پہلا تنزل ہے۔ پھر علم کو اور مزید گہرا علم ہو گیا جس کو وہ لوگ عیان ثابتہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح 6-7 تنزل ہے پورے۔ تو اس کا تعلق جو عینیت اور غیریت کا تعلق ہے نا وہ کہتے ہیں اس سے ہے، اور مثال دے کے وہ سمجھاتے ہیں، جیسے ایک آئینہ رکھا جائے اور آئینے کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ اب جو آئینے میں عکس دکھ رہا ہے نا، وہ عکس جو ہے وہ عین شخص ہے، تو اس حساب سے دونوں کے اندر عینیت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو عکس ہے وہ شخص کا ہی عکس ہے۔ اور غیریت اس حساب سے ہے کہ اگر کوئی پتھر مار دے عکس کے اوپر، آئینے پہ، تو پتھر جو پڑے گا وہ آئینے پہ پڑے گا، شخص کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس حساب سے غیریت بھی پائی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی۔ اور ایک مثال وہ دیتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کہ دیکھیں ایک بیچ ہے توکم کا، اب یہ کیا ہے، بالفعل ہے، اور بالقوہ ہے، وہ درخت، پتے، اس کے پھل پھول یہ کہاں میں چھپے ہوئے ہے، اس بیچ کے اندر چھپے ہوئے جو ابھی بالقوہ ہے، اور جو بیچ ہے وہ بالفعل ہے، یعنی ظاہر ہے۔ اب جب یہ بیچ درخت میں تبدیل ہو گیا تو اب جو ظاہر ہو گیا وہ کیا ظاہر ہوا، وہ پتے، پھل پھول یہ ظاہر ہو گیا، اور جو بیچ تھا وہ پہلے کیا تھا، بالفعل تھا، وہ بالقوہ ہو گیا، وہ چھپ گیا۔ مطلب یہ اس طرح مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح بیچ ایک درخت میں تبدیل ہو گیا اور خود چھپ گیا، وہی مثال ہے بندے اور رب کے متعلق۔ یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کا پہلے علم تھا، اب علم جو ہے وہ بندوں کی شکل میں اللہ کا عین جو علم تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور جو اللہ کا علم ہے یعنی خود اللہ کی ذات ہی ہے نا، اللہ کا علم اللہ کی ذات سے باہر تو ہے نہیں، اب وہ خود چھپ گیا، اللہ خود چھپ گیا، یعنی خدا خود چھپ گیا بندوں کے سامنے سے۔ جس طرح بیج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے جب وہ درخت میں پھول درخت وغیرہ میں ظاہر ہوتا ہے، اور بیج خود چھپ جاتا ہے، تو وہی معاملہ یہ دیکھیں یہاں مثال دیکھو واضح طور پر بیان کریں۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے علم میں یعنی اللہ کا عین ہے۔ پھر آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں، تاکہ مزید وضاحت کر دوں تاکہ کسی کو یہ نہیں لگے کہ یہ لوگ تو سیدھا سیدھا پینتھیزم کے بارے میں بات کریں، نہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو اب شکل ظاہر ہوئی یعنی بیج کی جو شکل ظاہر ہوئی، پیڑ پودے درخت شاخیں وغیرہ کی شکل میں، اگر کوئی اس پہ پتھر مارے اور یہ اعتقاد رکھے پتھر لگ رہا ہے وہ بیج کے اوپر یعنی خدا کے اوپر، تو ایسا شخص وہ زندگی ہے، یعنی اگر وہ شکل تبدیل ہو گئی، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کیا وہی شکل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں وہی ہے، یعنی جیسے میرا وجود ہے، ذاکر اس کا وجود یہ حقیقت میں خدا ہی ہے، اگر کوئی اعتقاد ایسا رکھتا ہے تو ایسا شخص وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ ایک دوسری شکل بن کر جب آیا ہے تو جس شکل میں ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، ہم کو وہی اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ وہ وہی ہے، یعنی پانی ہے تو پانی اعتقاد رکھنا پڑے گا، خدا نہیں، وہ خدا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق۔ بہرحال اس عقیدے میں کافی لمبی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے،
لیکن اس میں ویڈیو لمبا ہو جائے گا. لیکن جو اسرار احمد نے اس عقیدے کا لب لباب بیان کیا اپنا اور ابن عربی وغیرہ کا عقیدہ جتنے بھی وحدت الوجودی ہے وہ صحیح بیان کیا اسرار احمد نے کہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کے علم میں. اسرار احمد کے مطابق میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا, اسرار احمد کا بیان کر رہا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا تو ہے نہیں ہے, غیر تو ہے نہیں, تو کان ایسے پکڑو یا ویسے پکڑو, آپ مان رہے ہو آپ کا وجود اللہ کی ذات میں موجود ہے, اور یہی وحدت الوجود کا گندا عقیدہ ہے ہمارے مطابق. اور ڈاکٹر زبیر صاحب نے اسرار احمد کو صرف اور صرف اسی لیے بچانے کی کوشش کی, جیسا کہ میں نے کہا کہ اسرار احمد اخوانی اور تحریکیوں کا جو نیم خوارج ہے ان کا فیس آف ہے یہاں بر صغیر میں. اب اس کے اوپر ٹارگٹ کرنا, اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانا جیسے کہ ابن عربی کے اوپر لگائے انہوں نے, تو یہ تو کام ان کے لیے بھاری ہے, کیونکہ ڈاکٹر زبیر خود اخوانی اور تحریکی ہے, وہ اپنے ان بر صغیر کے گرو کے اوپر کیسے یہ فتوے لگا سکتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے سافٹ ٹارگٹ سمجھا ابن عربی کو, اس کے اوپر لگا دیے, لیکن اپنے گرو کو چھوڑ